وَمَن يَرْغَبُ عَن مِلَّةِ ابراہیم، اور ابراہیم علیہ السلام کے دین سے کون منہ پھیرے گا؟ اللہ سوائے اس کے من سفیہا نفسہ، جس نے اپنے آپ کو بے وقوف بنا رکھا ہے، جس نے اپنی جان کو، اپنی ذات کو احمق بنا رکھا ہے، وہی تو ابراہیم علیہ السلام کے دین سے منہ پھیرے گا، جس نے خود کو احمق بنا رکھا ہو۔ وَلَقَدِ اسْتَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، بے شک ہم نے تو اسے پوری دنیا میں چن لیا ہے۔ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور بے شک وہ آخرت میں ہمارا خاص قرب پانے والوں میں ہوگا۔ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، ضرور نیک لوگوں میں سے ہوگا۔ اذ قال لہ ربہ اسلم، یاد کرو کہ جب قالا کہا ان سے، ان کے رب نے، اسلم فرما برداری اختیار کرو، سر کو جھکا دو، تو قالا، انہوں نے عرض کی، اسلمت لرب العالمین، میں نے سر جھکا دیا، میں نے فرما برداری اختیار کی دونوں جہانوں کے، تمام جہانوں کے رب کی۔ ووصى بها ابراہیم، اور اسی بات کی وصیت کی ابراہیم علیہ السلام نے بنی ہی اپنے بیٹوں کو، یعقوب، اور یعقوب علیہ السلام نے بھی وصیت کی اپنے بیٹوں کو، اور کہا یا بنیا، اے میرے بیٹو، ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، اے میرے بیٹو، بے شک اللہ تعالیٰ نے چن لیا ہے تمہارے لیے، لکم الدین، دین اسلام کو، فلا تموتن، تو تم مر مت جانا ہرگز، الا، مگر اس حال میں، وانتم مسلمون، کہ تم مسلمان ہی مرنا، تم ہرگز نہ مرنا مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہونا۔ ام کنتم شہداء، اے یہودیوں، اے یہودیوں کی اولادو، کیا تم اس وقت حاضر تھے، موجود تھے، اذ حضر یعقوب الموت، جب یعقوب علیہ السلام کی موت کا وقت قریب آیا، جب ان کے وصال کا وقت قریب آیا، اس قالا، اور جب انہوں نے کہا، لی بنی ہی، اپنے بیٹوں سے انہوں نے یہ کہا، حضرت یعقوب علیہ السلام نے، اور پوچھا کہ ما تعبدون من بعدی، اے میرے بیٹوں بتاؤ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ قالو، تو وہ سب کے سب بولے، نعبدو، ہم تو عبادت کریں گے الہ کا، آپ ہی کے معبود کی، اللہ تعالیٰ کی، و الہ آبائکا، اور آپ کے آباء و اجداد کی، ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحدا، ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام کے رب کی عبادت کریں گے، وہ رب جو کہ ایک اکیلا واحد معبود ہے۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اللہ تعالیٰ کے آگے سر جھکا دینے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کو سپرد کر دینے والے ہیں، اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دینے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کے آگے اطاعت کرنے والے ہیں۔ تِلْکَ أُمَّةٌ، یہ ایک امت تھی، قد خلت، گزر گئی، لہا ما کسبت، اس امت نے جو کچھ کمایا وہ اس کے لیے ہے، وہ اس کا اجر پائے گی، ان کے اعمال ان کے لیے۔ وَلَكُمْ ما کسبتم، اور اے مسلمانوں، تمہارے لیے تو وہ ہے جو تم نے کمایا، جو تم نے نیک اعمال کیے، تم ڈرو مت۔ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، وہ امت اور اس کے نا شکرے اور منکرین جو کچھ گناہ کر گئے، وَلَا تُسْأَلُونَ، تم سے نہیں پوچھا جائے گا، تم سے مسلمانوں جواب نہیں طلب کیا جائے گا، اما، اس چیز کے بارے میں، کانو یعملون، جو کچھ وہ لوگ کیا کرتے تھے۔ یعقوب علیہ السلام نے اور ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولادوں کو کیا وصیت کی، کیا خوبصورت نصیحت کی اپنے انتقال کے وقت میں، اولاد کو دین سکھانا، ان کی صحیح تربیت کرنا والدین کی ذمہ داری ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اپنی اولاد کے ساتھ نیک سلوک کرو اور انہیں اچھے ادب سکھانے کی کوشش کرو۔
حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک شخص سے فرمایا اپنے بچے کی اچھی تربیت کرو، کیونکہ تم سے تمہاری اولاد کے بارے میں سوال پوچھا جائے گا کہ تم نے اس کی کیسی تربیت کی اور تم نے اسے کیا سکھایا۔ حضرت ایوب بن موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد سے حدیث بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی باپ نے اپنے بچے کو ایسا عطیہ نہیں دیا جو اچھے ادب سے بہتر ہو۔ حضرت عطا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں صحابی رسول حضرت ولید بن عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ملا اور میں نے ان سے پوچھا کہ اے صحابی رسول، آپ کے والد صاحب نے جب ان کا وصال ہوا تھا، وصال کے وقت میں انہوں نے کیا وصیت فرمائی تھی؟ تو حضرت ولید بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرے والد نے مجھے بلا کر فرمایا کہ اے بیٹے، اللہ تعالیٰ سے ڈرنا اور یہ بات جان لو کہ تم اللہ سے اس وقت تک ڈرنے والا نہیں بن سکتے جب تک اللہ تعالیٰ ہر اللہ تعالیٰ پر ہر خیر و شر کے اور ایمان نہ لاؤ، بلکہ اللہ تعالیٰ کے طرف سے مقدر ہونے پر ایمان نہ لاؤ۔ لہذا تمہیں چاہیے کہ ہر خیر وہ اللہ کی طرف سے ہے، اس بات پر ایمان لانا، اور ہر شر اللہ کی طرف سے ہے، اس پر ایمان لانا، تقدیر کا انکار نہیں کرنا۔ اگر تم اس کے خلاف مر گئے میرے بیٹے تو تم جہنم میں داخل ہو گئے، کیونکہ فرماتے ہیں میرے والد صاحب کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا اور پھر فرمایا قلم سے کہ لکھ۔ تو قلم نے عرض کی اے میرے رب میں کیا لکھوں؟ ارشاد فرمایا تقدیر لکھ، جو ہو چکا وہ بھی لکھ اور جو ابد تک ہوگا اس کو بھی لکھ۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحابہ کرام نے عرض کی آپ کچھ وصیت کیجئے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وصیت کی، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ تم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا، زیادہ وقت اپنے گھر میں رہنا، اپنے گھروں میں رہنا، اپنی زبان کی حفاظت کرنا اور اپنی خطاؤں پر رونا۔ اور یہ جو بات ارشاد فرمائی تھی کہ تلک امت قد خلت، یہ ایک امت ہے جو گزر چکی، لہا ما کسبت، تو وہ اپنے کیے کا انجام پائے گی، ولکم، اور تمہارے لیے مسلمانوں وہ ہے ما کسبتم، جس جو تم نے کیا، ولا تسألون عما کانوا یعملون، ان کے کیے ہوئے کے بارے میں تم سے نہیں پوچھا جائے گا، تم سے نہیں پوچھا جائے گا۔ اصل میں جب یہودی دلائل سے عاجز ہو جاتے تھے تو آخر میں یہ کہہ دیتے تھے کہ بھئی اگر ہمارے عقائد غلط ہوئے اور ہمارے اعمال غلط بھی ہوئے تو ہمارے باپ داداؤں کے اعمال وہ تو ٹھیک تھے، وہ ہمارے کام آ جائیں گے اور ان کے اعمال کی وجہ سے ہماری نجات ہو جائے گی۔ تو ان کی تردید میں یہ آیت آئی ہے کہ وہ تو گزر چکے، تلک امت قد خلت، گئی وہ امت، وہ سب گزر چکے، ان کے اعمال ان کے لیے ہیں اور تمہارے اعمال تمہارے لیے ہیں، ان کے اعمال تمہارے کسی کام نہیں آئیں گے۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ آخرت میں اپنے اعمال کام آئیں گے۔ اگر عقیدہ خراب ہو تو کسی کو دوسرے کے عمل سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ آگے ارشاد ہوتا ہے وقالو کونو ہودن، انہوں نے کہا توریت والوں نے کہ لوگوں سے کہا کہ تم یہودی بن جاؤ، او نصارا، یا تم نصرانی بن جاؤ، تہتدوا، تاکہ تم ہدایت پا جاؤ، تبھی تم ہدایت پا جاؤ گے۔ قل،
آپ ان کو بتائیں، ان سے کہیں بل ملت ابراہیم حنیفہ، ہرگز نہیں، بلکہ ملت ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کا دین ہی تو ہے جو کہ ہر باطل سے جدا ہے، وہی دین حق ہے۔ یہودی اور نصرانی ہونا حق نہیں، بلکہ ابراہیم علیہ السلام کا دین وہ حق ہے۔ یہ آیت مدینہ کے یہودی سرداروں اور عیسائیوں کے جواب میں نازل ہوئی۔ یہودیوں نے تو مسلمانوں سے یہ کہا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تمام انبیاء میں سب سے افضل ترین ہے، اور توریت تمام کتابوں سے افضل ترین کتاب ہے، اور یہودی دین تمام دینوں میں سب سے افضل ترین دین ہے۔ اور اسی کے ساتھ انہوں نے کہا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم انجیل شریف اور قرآن شریف کے ساتھ کفر کر کے مسلمانوں سے کہا کہ یہودی بن جاؤ، حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا انکار کرتے ہوئے یہودی بن جاؤ۔ اور دوسری جانب عیسائی، نصرانی، جو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا مانتے تھے، انہوں نے بھی اپنے ہی دین کو حق بتا کر مسلمانوں سے یہ کہا کہ نصرانی ہو جاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یہودیوں اور عیسائیوں کو یہ جواب دیں کہ جب کسی کی پیروی ضروری ہے تو ہم تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کی پیروی کرتے ہیں، جو کہ تمام فضائل کا جامع ہے، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ مشرکین میں سے نہیں تھے۔ یہ یہودی، یہ عیسائی، یہ اپنے آپ کو ملت ابراہیمی کا پیروکار کہتے تھے، اپنے آپ کو کہتے تھے ابراہیمی، اور ساتھ میں شرک بھی کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کا بیٹا بھی بناتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل بل ملت ابراہیم حنیفہ وما کان من المشرکین، وما کان من المشرکین، وہ شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر رہو، وہ مشرک نہیں تھے، جبکہ تم تو مشرک ہو، تو تم کیسے ابراہیمی ہو گئے؟ قولو، بلکہ تم تو یوں کہو آمنا باللہ، ہم اللہ رب العزت پر ایمان لائے، وما، اور اس چیز پر ایمان لائے، انزل الینا، جو ہم پر نازل کی گئی قرآن، وما انزل الی ابراہیم، ہم اس پر بھی ایمان لائے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر نازل کیا گیا تھا، و اسماعیل، اور اسماعیل علیہ السلام، و اسحاق و یعقوب والاسباطی، اور یعقوب الاسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولادوں، وما اوتیا موسیٰ، اور اس پر بھی جو دیا گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، و عیسیٰ، اور عیسیٰ علیہ السلام کو، وما، اور ان سب پر، ان تمام کتابوں پر، وما اوتی النبیون، تمام انبیاء کو جو اللہ رب العزت کی طرف سے دیا گیا، من ربہم، ان کے رب کی طرف سے، لا نفرق بین احد منہم، ہم ان میں سے کسی کے بھی درمیان ایمان لانے میں کوئی فرق نہیں کرتے۔ ہم ایسا نہیں کرتے کہ ایک کے بارے میں کہے کہ یہ نبی، یہ تو اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، اور دوسرے وہ والے نبی وہ تو یوں ہے۔ تو اس طریقے سے ایمان لانے میں کبھی کسی کو شریک بنا دینا اللہ تعالیٰ کا، اور کسی کو نبی سمجھنا، کسی کو نبی سے بڑھ کر یہ کہہ دینا کہ اللہ تعالیٰ کی روح اس کے اندر حلول کر گئی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے تمام اختیارات، اپنی ربوبیت ان کو دے دی ہے، تو کسی نبی کی عبادت کرنا اور کسی نبی کی عبادت نہ کرنا، تو نبی کی تو کسی کی بھی عبادت نہیں کی جائے گی۔ تو تم کہو کہ لا نفرق بین احد منہم، ہم ایمان لانے میں، ایمان لانے کے معاملے میں ان میں سے کسی کے درمیان فرق نہیں کرتے ہیں، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور اللہ تعالیٰ کے لیے ہی تو ہم سر جھکائے ہوئے ہیں۔ آگے ارشاد ہوتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، پھر اگر وہ بھی یوں ہی ایمان لے آئیں
جیسا کہ تم ایمان لائے ہو بمثل ما آمنت بھی فقد اہتدوا، تو وہ پھر بے شک ہدایت پا گئے۔ وَإِن تولوا، اور اگر وہ پلٹ جائیں، منہ پھیر لیں، فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، تو وہ تو صرف ضدی اور مخالفت میں پڑے ہوئے ہیں، ضد میں۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، تو ان قریب کافی ہوگا تمہیں ان کی طرف سے اللہ، ان قریب فَسَيَكْفِيكَهُمْ، تو تمہیں کافی ہوگا تمہیں اللہ، ان کی طرف سے تمہیں کافی ہوگا۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اللہ تعالیٰ ہمیشہ سننے والا اور ہمیشہ جاننے والا ہے۔ صبغۃ اللہ، اللہ تعالیٰ کا رنگ، ہم نے اللہ کا رنگ اپنے اوپر چڑھا لیا۔ ومن احسن من اللہ صبغۃ، اور اللہ کے رنگ سے بہتر کس کا رنگ ہے؟ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، جس طرح رنگ کپڑے کے ظاہر و باطن میں سرایت کر جاتا ہے، اس طرح اللہ تعالیٰ کے دین کے سچے عقائد ہمارے رگو پے میں سما گئے ہیں۔ ہمارا ظاہر اور ہمارا باطن اس کے رنگ میں رنگ گیا ہے۔ ہمارا رنگ ظاہری رنگ نہیں جو کچھ فائدہ نہ دے، بلکہ یہ ہماری روحوں کو، ہمارے نفوس کو پاک کرتا ہے۔ عیسائیوں کا طریقہ یہ تھا کہ جب اپنے دین میں وہ کسی کو ورغلا کر داخل کرتے تھے، یا ان کے یہاں کوئی بچہ پیدا ہوتا تھا، تو پانی میں پیلا رنگ ڈال کر اس میں اس شخص کو کہتے تھے کہ اس میں ڈبکی لگاؤ، یا بچہ پیدا ہوتا تھا تو پیلے رنگ کا پانی بنا کر زرد رنگ ڈال کر اس میں، اور بچے کو غوطہ دلواتے تھے اور کہتے تھے کہ اب یہ سچا عیسائی ہو گیا، اس پیلے رنگ کے پانی میں رنگ کر۔ تو اس کا عیسائیت میں رد ہوا۔ فرمایا کہ یہ ظاہری رنگ کوئی چیز تھوڑی ہوتی ہے، ظاہری رنگ کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ۔ آگے ارشاد ہوا، قل، تم فرماؤ، اتحاجوننا فی اللہ، کیا تم جھگڑتے ہو ہم سے اللہ کے بارے میں؟ وہو ربنا، جو کہ ہمارا رب ہے، ہمارا بھی رب ہے، وہ ربکم، اور تمہارا بھی رب ہے۔ ولنا اعمالنا، ہمارے لیے ہمارے اعمال کافی ہیں، کام آئیں گے۔ ولکم، اور تمہارے لیے اعمالکم، تمہارے اعمال تمہیں کام آئیں گے۔ ونحن لہ مخلصون، اللہ تعالیٰ کے لیے ہم تو اخلاص والے ہیں۔ ام تقولون ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط کانوا ہودن او نصارا، اے اہل کتاب، ام تقولون، کیا تم یہ کہتے ہو کہ ان ابراہیم، کہ ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، والاسباط، اور ان کی اولاد یہودی تھے؟ کانوا ہودن، کیا وہ یہودی تھے؟ تم یہ کہتے ہو، او نصارا، کہ وہ کیا وہ تمہاری طرح کے نصرانی تھے؟ قل، بتائیں، انتم اعلم ام اللہ، کیا تم زیادہ جانتے ہو؟ انتم اعلم، کیا تم زیادہ جانتے ہو؟ ام اللہ، یا اللہ زیادہ جانتا ہے؟ ومن اظلم ممن، اور اس سے بڑھ کر، اس سے زیادہ بڑا ظالم کون ہوگا؟ ممن کتم شہادتا عندہ من اللہ، کہ جو چھپائے، کتم چھپائے، شہادت گواہی، عندہ جو اس کے پاس ہے، گواہی من اللہ جو اللہ کے پاس سے اس کے پاس گواہی آئی ہوئی ہے، اس سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا؟ جو ان گواہیوں میں سے کسی گواہی کو چھپائے لوگوں سے، لوگوں کو نہ بتائے، لوگوں کو پتہ نہ لگنے دے، اور چھپائے اس گواہی کو، اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا؟ سب سے بڑا ظالم وہ خود ہوگا۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں ہے۔ توریت میں جو شہادت تھی، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خوبیاں تھیں، ان کی آمد کی خوشخبری تھی، انجیل میں وہ اس کو چھپاتے تھے۔ اور یہ کوئی حیرت کی بات نہیں ہے کہ کوئی سمجھے کہ اس دور میں اس طرح کے لوگ نہیں ہوتے ہوں گے، اس دور میں بھی ایسے لوگوں کو دیکھا گیا ہے۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً،
इंदहु मिन अल्लाह, कुरान पाक में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारे में, उसको डिलीट तो नहीं कर सकते, जैसे तौरेत में से डिलीट कर दिया, जैसे इंजील में से हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जिक्र को रिमूव कर दिया, या रिप्लेस करके किसी और का नाम लिख दिया, या उसका कुछ अलग मतलब बता दिया। कुरान पाक में भी ऐसा करते हैं, लेकिन डिलीट तो नहीं कर सकते, रिमूव तो नहीं कर सकते, कुरान तो बरहक है। लेकिन अब भी बहुत से लोग हैं जो कुरान पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं, लेकिन रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत को छुपाते हैं, रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अजमत वाली आयात को छुपाते हैं, रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान वाली आयात को छुपाते हैं और उन्हें अवाम के सामने बयान नहीं करते हैं। और अगर कोई रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में नाजिल होने वाली आयात को पढ़ पढ़ कर लोगों को सुनाए, तो कहते हैं कि ये शिरक है, और कहते हैं कि ये तो नबी को अल्लाह से मिला देते हैं। हालांकि नबी तो मखलूक है और अल्लाह तो खालिक है। किसी भी मखलूक की कितनी ही शान बयान कर दी जाए, वो कभी भी खालिक नहीं बन सकती। मखलूक मखलूक रहेगी। मखलूक की केमिस्ट्री, मखलूक की बायोलॉजी, मखलूक की हर चीज, मखलूक की फिजिक्स, मखलूक इन चीजों की बाउंड होती है, और अल्लाह ताला इन तमाम बातों से पाक है। तो रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की कहते हैं कि हद से ज्यादा शान बयान ना करो, जबकि कुरान पाक में वो शान लिखी हुई है। कुरान पाक पूरा नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान से भरा हुआ है, लेकिन वो ना तो खुद बताते हैं और ना दूसरों को बताने देते हैं। तिल का उम्मतुन कद खलत लहा मा कसबत वलकुम मा कसबतुम वला तुसअलूना अम्मा कानू यामलून। वो एक उम्मत थी जो गुजर चुकी, उनके अमाल उनके लिए हैं, लहा मा कसबत, और तुम्हारे अमाल तुम्हारे लिए हैं, वलकुम मा कसबतुम वला तुसअलूना अम्मा कान, तुमसे नहीं उनके कामों के बारे में तुमसे नहीं पूछा जाएगा। फिर यहूदियों को एक बार फिर तंबी की गई, फिर की गई, तुम अपने असलाफ की फजीलत पर भरोसा नहीं करके बैठे रहना कि उन्होंने अंबिया पर ईमान लाए थे, उनका अंबिया पर ईमान लाना तुम पे काफी हो जाएगा। ऐसा नहीं है। आयत नंबर 141। और यहाँ पर एक पारा मुकम्मल हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। और अल्लाह ताला ने ये हमें तौफीक दी कि हम बहुत कुछ पढ़ गए, और अल्लाह ताला की निशानियों को हमने अपनी आंखों से देखा और उनका जिक्र पढ़ा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह ताला इसे अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, और अपने कुरान और अपने कलाम का सही हक अदा करने की हमें तो तौफीक अता फरमाए। हक का तिलावत ही, जैसे फरमाया, हमें ऐसे तिलावत करने की तौफीक अता फरमाए, कुरान पाक को ऐसे पढ़ने की तौफीक अता फरमाए जैसे कुरान पाक को पढ़ने का हक है।